بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ گزشتہ ماہ پی آئی اے کا جو طیارہ حادثہ کا واقعہ ہوا تھا بڑا افسوسناک تھا، اس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھیں، اور اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی کام کر رہی تھی، اس نے اپنی رپورٹ جو پیش کی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قومی ایئر لائن اور سول ایویشن کو اس رپورٹ میں جو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور اس میں یہی کہا گیا کہ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور سول ایویشن اس کے حادثے کے جو مین جو ذمہ دار ہیں وہ یہ ہیں، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پی آئی اے طیارہ حادثے کی عبوری جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ تیار کر لی گئی ہے، اور جیسے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے صدر نے یہ جو رپورٹ ہے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کو پیش کر دی ہے، جو وزیر اعظم کو وہ پیش کریں گے۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ رپورٹ میں قومی ایئر لائن اور سول ایویشن اتھارٹی کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور حادثے کی روک تھام میں پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کا جو طریقہ کار بھی ناکام قرار دیا گیا ہے، اور اس میں جو طریقہ کار انہوں نے وضع کیا اس کو ناکام انہوں نے قرار دیا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق جو رپورٹ میں طیارے کے کاکپٹ کریو اور ایئر ٹریفک کنٹرول کو بھی حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، جبکہ حادثے کی وجوہات میں طیارے میں فنی خرابی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا گیا۔ رپورٹ میں طیارے کے ڈیٹا فلائٹ ریکارڈ، کاکپٹ وائس ریکارڈر سے ملنے والی معلومات، لاہور سے کراچی پرواز کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے حاصل ریکارڈ بھی اس میں رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لینڈنگ کے وقت طیارے کے کاکپٹ کریو نے جو ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہدایت کو نظر انداز کیا، اور ایئر ٹریفک کنٹرول بھی اپنی ہدایت پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہا۔ اور ذرائع کا یہ مزید کہنا ہے کہ حادثے کے شکار طیارے کے آلات اور سسٹمز کی جانچ پڑتال پر ابھی کام جاری ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے اس ساری صورتحال پہ پاکستان میں ایک وتیرہ سا بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اور ذمہ داران جو ہے وہ سزا سے بچ جاتے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ملبہ ہے وہ مرنے والوں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ چاہے آپ چھوٹے سے کوئی چھوٹا ایکسیڈنٹ دیکھ لیں، اللہ نہ کرے اس میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے ڈرائیور کی یا جو دیگر افراد ہوتے ہیں، تو وہ عمومی طور پر جو ذمہ داری ہے وہ ڈرائیور پہ ڈال دی جاتی ہے، جو بندہ مر جاتا ہے اس پر ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح چاہے آپ ایک تحقیقاتی اس میں دیکھیں، جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ مرنے والا تو نہ کوئی آ سکتا ہے اور نہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، اس تحقیقاتی جو رپورٹ آئی ہے اس میں اب جو بلیک باکس ہے اس میں جو ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ، اور پائلٹ کی جو بات چیت کا جو ہو رہی ہوتی ہے اور جو ہوئی ہوتی ہے، اس کو اگر سنا جائے تو اس میں تمام تر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ یہ تحقیقاتی رپورٹ ہے، اس میں جو ایئر ٹریفک کنٹرول پہ اس ٹائم ڈیوٹی پہ جو افسر تھا، جو لوگ تھا، اس میں جو ان کی آپس میں پائلٹ اور اس کی ایئر ٹریفک کنٹرول کی سول ایویشن والے حکام کی جو گفتگو کی ہے، کیا اس کو رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اس میں جو بندوں جو اس ٹائم جو رپورٹ اس ٹائم جو بات کا سلسلہ ان دونوں کے درمیان رہا، کیا اس کو منظر عام پر لایا جائے گا، اور جہاں پائلٹ کا تعلق ہے اور جو سول ایویشن والے جو ایئر ٹریفک کنٹرول ان کی جو گفتگو ہوئی، اس حوالے سے بھی سوالات قوم پوچھنے میں حق بجانب ہے، اور اس رپورٹ میں اس قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کیا گیا کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جبکہ یہ بھی سننے میں آیا تھا گزشتہ دنوں میں کہ ہماری جو ٹیم ہے یہ فرانس بھی گئی تھی، اور جو بلیک باکس کا کوڈ ہے وہاں بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں جو شواہد تھے وہ بھی لائے تھے، اور ظاہر ہے ان کی گفتگو بھی سنی ہوگی، اور جو ان کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور مزید تحقیقات کی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ واقعہ کہ صرف یہی کہہ کہ کارپٹ کریو اور سول ایویشن وہ ذمہ دار ہیں، اور جو مین کسی کو کوئی سزا اس حوالے سے آگے ملے گی یا نہیں ملے گی، ہمیں بھی اسی چیز کا انتظار ہے۔ بہرحال رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے، اور اس سے آگے فردر کیا تحقیقات ہونی ہے، کیا ذمہ داروں کو سزا ہونی ہے نہیں ہونی، اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، وہ آنے والا وقت اس پہ
بتائے گا کہ اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا اس میں جو لوگ ہیں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، لوگوں کو گرفتار ہوئے ہیں اور کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اس ضروری ہے کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، وہ ہم سب کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس چیز کا احساس کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے آئندہ کے حادثات نہ ہوں اور قیمتی جو جانیں ضائع ہوتی ہیں، جو اپنوں جو پیارے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں وہ ہم سے اس طرح نہ بچھڑے، اور جو سسٹم ہے جہاں بھی کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کرنا کہ جو ذمہ داری ہے وہ ظاہر ارباب اختیار کی ہے اور حکومت کی ہے، وہ اس چیز کو ضرور دور کرے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اور حادثات ہیں اس کی روک تھام ہو سکے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دے، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔